لیکن افسوس یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ان دونوں گروہوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور ان کی کمیاں کوتاہیاں اور ان کے عیب جوئی میں لگ جاتے ہیں، ان پہ تانا زنی کرنے لگتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، لہٰذا کسی بھی کرٹیسزم کو جنرلائز نہیں ہونا چاہیے، یہ یاد رکھیے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے چائنیز تو ہوتے ہی ایسے ہیں، نہیں، سب نہیں ہوتے. اگر کسی ایک دو نے کوئی کمی پیشی کی تو سب پوری قوم کو مت رگے دیں. پاکستانی تو ایسے ہی ہوتے ہیں، سب پاکستانی ایسے نہیں ہوتے. علماء تو ایسے ہی ہوتے ہیں، دینی لوگ تو ایسے ہی ہوتے ہیں، نہیں، سب دینی لوگ ایسے نہیں ہوتے. پھر اگر آپ ان کو بھی جو ایسے نہیں بلیم کر رہے ہو، تانے دے رہے ہو، تو پھر اللہ کے یہاں بہت سخت پکڑ بھی ہے. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. میں مانتی ہوں کہ بعض لوگ دین میں ہوتے ہوئے غلط کام کرتے ہیں، انسان ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، ہو جاتی ہیں ان سے غلطیاں، میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہی. لیکن یہ کہنا کہ ان کی وجہ سے ہر وہ شخص جو دین پڑھ رہا ہو یا پڑھا رہا ہو وہ غلط ہے، تو یہ ذاتی کی بات ہے. اگر مجھ میں کوئی کمی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر پڑھانے والے میں کوئی کمی ہے. ان کے اندر بہت سی خوبیاں ہو سکتی ہیں. تو پھر آپ کہیں کہ جی سارے پڑھانے والے ایسے ہی ہوتے ہیں، جو دین پڑھانے والے ہیں نا، یہ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو اس سے آپ نے اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، سب کو نہیں رگیدنا. اگر کسی کے اندر غلطی ہے بھی تو کسی کی غلطی کو پوائنٹ آؤٹ کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی غلطیاں بھی دیکھنی چاہیے کہ ہم بہت پاک باز ہیں. ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اگر کسی کے اندر کوئی ایپ دیکھو تو کیا کرو؟ اچھالو، سوشل میڈیا پہ اس پہ باتیں کرو اور ایک فتنہ کریٹ کر دو اور لوگوں کو دین سے متنفر کر دو؟ نہیں، دوسروں کے ایپ پر پردہ ڈالو. حدیث میں آتا ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا قیامت کے دن اللہ اس کی پردہ پوشی کرے گا.